ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہرات میں ایک سادات فیملی رہتی تھی۔ سادات فیملی میں ایک مائی صاحبہ تھیں جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ آپ کی کچھ بیٹیاں تھیں۔ وہ جو سادات فیملی تھی انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر گئی۔ جب وہاں گئی تو کسی سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی سردار ہو تو بتائیں جو ہمیں کسی اچھی جگہ ٹھکانہ دے سکے، رہنے کے لیے گھر دے سکے۔ تو کسی نے بتایا کہ یہاں پر دو سردار ہیں، ایک مسلمانوں کا سردار ہے اور ایک آگ پرست وہ سردار ہے، جو دونوں سردار ہیں وہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ اب سب سے پہلے وہ سادات، وہ سیدزادی شہزادی وہ مسلمان سردار کے پاس گئی، جا کر بتایا کہ میں سادات ہوں، سیدزادی ہوں، میں شہزادی ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور پردیسن ہوں، میری کچھ بیٹیاں ہیں، تو میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کوئی خوراک نہیں ہے میرے پاس، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے پاس، تو مجھے میری مدد کی جائے۔ اس سردار نے کہا آپ کی ساری باتیں میں مان لیتا ہوں، لیکن آپ کے پاس کوئی نسب نامہ ہے، کوئی سند ہے آپ کے پاس کہ آپ سید ہیں؟ کہا میں تو پردیسن ہوں، پردیس کے اندر آئی ہوں، میں کیا سند آپ کو دکھاؤں؟ کہا نہیں، یہاں تو ہر کوئی ہر دوسرا سید بنا پھرتا ہے، میں کیسے مانوں کہ تم سید ہو؟ کوئی نسب نامہ، کوئی سند دکھاؤ جسے میں مانوں۔ اب وہ سیدزادی شہزادی وہاں سے غم زدہ ہوئی۔ اب وہ دوسرے سردار آگ پرست کے پاس گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، سردار باہر آیا، بتایا کہ میں سادات ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، سیدزادی ہوں، پردیسن ہوں، بیوہ ہوں، پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانا ہے، نہ میرے پاس کوئی خوراک ہے، نہ میرے پاس کوئی چھت ہے، میری اگر کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ وہ آگ پرست جو سردار تھا اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا، اس سیدزادی کو اپنے گھر میں بٹھایا، اپنی بیوی سے کہا جلدی سے جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ، سردیوں کی رات تھی، مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا، کھانا کھلایا اور پھر وہاں پر انہیں سلایا۔ اب جب سوئے وہ سیدزادیاں بھی سو گئی، وہ سردار بھی سو گیا، وہ جو مسلمان سردار تھا وہ بھی سویا۔ جب سویا خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ جنت کے اندر ایک محل ہے، محل کے باہر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہیں اور وہ مسلمان سردار بھی کھڑا ہے، محل کے باہر میرے آقا کھڑے ہیں اور محل کے اوپر لکھا ہے مسلمان۔ یعنی اس مسلمان نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھر، یہ محل کس کا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ مسلمان کا محل ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو میرے آقا نے کہا دکھاؤ کوئی نسب نامہ، دکھاؤ کوئی سند کہ تم مسلمان ہو۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کیا نسب نامہ دکھاؤں، کیا میں دکھاؤں کہ میں مسلمان ہوں؟ میرے آقا نے کہا تیرے پاس میری بیٹی آئی تھی، تو نے اس سے سند مانگی تھی، تو نے اس سے نسب نامہ مانگا تھا، تجھے یہ نہیں پتا کہ میری بیٹی تیرے پاس آ گئی تھی، سیدزادی تیرے پاس آ گئی تھی، سادات تیرے دروازے پر آ گئی تھی، تو نے نسب نامہ مانگا، دور ہو جا میری نظر سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظروں سے دور کر دیا اس سردار کو۔ اب وہ رات کو ہی اٹھا، اسی ٹائم اٹھا، پاؤں میں جوتی بھی نہیں پہنی، سر پر دستار بھی نہیں باندھی اور محلے میں شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ سادات فیملی کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ اس آگ پرست کے گھر میں ہے۔ اب گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے کہا کہ تمہارے پاس میرے کچھ مہمان آئے ہیں، وہ مجھے میرے مہمان دے دو، اور کہا کہ یہ 300 دینار بھی مجھ سے لے لو، مجھے میرے مہمان دے دو۔ اس آگ پرست نے کہا میں نے بن دیکھے سودا کیا تھا، میں نے بن دیکھے سودا کیا تھا، جب جنت میں ایک محل کے باہر کھڑے تمہیں میرے آقا نے کہا تھا نا کہ میری نظر سے دور ہو جا، تب میں بھی پاس کھڑا تھا، تب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے خاندان کو بھی بخش دیا ہے، آج سے تو جنت کا وارث بن چکا ہے، ہم نے تجھے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ میں نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا، الحمدللہ میں ایمان لا چکا ہوں، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کر دی ہے۔ تو ناظرین اس میں یہی پیغام تھا کہ جب ہمارے پاس سادات آ جائیں، شہزادیاں آ جائیں، سیدزادیاں آ جائیں تو پھر نسب نامے نہیں مانگنے، بس پھر یہی دیکھنا ہے کہ میرے گھر کی خوش نصیبی، میری خوش نصیبی کہ میرے در پر آج آل رسول ہے،
تو نسب نامہ یا سند نہیں مانگنی، بس پھر جو بھی پاس ہو لٹا دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ کل حشر کے دن آل رسول ہمارے لیے کمال کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم سادات کا خیال کریں گے، یا ہمیں اگر کچھ کہا جائے گا تو ہم ان کی وہ داد رسی کریں گے، تو کل انشاءاللہ انہی سادات کے جھنڈے کے نیچے ہمیں بھی وہ سادات کھڑے کریں گے۔ اللہ ہمیں بادشاہوں، سرداروں، جو ہمارے بادشاہ ہیں، سردار ہیں، وہ سادات ہیں، ان کے ادب میں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔